اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنهم امیون الکتاب الا امانی وانہم الا یظنون۔ محترم سامعین و ناظرین، بنی اسرائیل کا، یہودیوں کا اور علماء یہود کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ قرآن کریم نے علماء یہود اور یہودیوں کی ترتیب یہ رکھی ہے کہ پہلے علماء کو بیان کیا اور ان کی کرتوت کو بیان کیا، اور ان کی کرتوت یہ تھی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب یعنی تورات شریف میں اپنی منمانی کی اور اپنی مرضی کے مطابق جہاں جیسا اور جو بات چاہی وہ اس میں داخل کر دی اور اس کو کتاب کا ایک جز اور حصہ بنا دیا۔ عوام تو عوام ہوتے ہیں کہ انہوں نے یہودی علماء نے اپنے عوام کو ان کی خواہشات اور ان کی نفسانیت اور ان کی مرضی کے مطابق تورات کی باتیں ڈھال کر ان کے مطابق بتلائی تو وہ خوش ہو جاتے تھے، اور خوش ہو کر پھر وہ بھی اپنے علماء سے یعنی احبار سے خوش رہتے تھے۔ اس طرح ان کا یہ ملا جلا معاملہ اور ان کی آپس میں ایک دوسرے کی معاونت اور ایک دوسرے کی شرکت سے دین کے نام پر زندگی کا ایک کارواں اور دھارا جاری تھا۔ چنانچہ اس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے علماء یہود کی تحریفات اور ان کی ان بیجا جسارتوں کو بیان فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس آیت شریفہ میں فرما رہے ہیں، اس آیت میں یہودیوں کے وہ لوگ جو یہودی تو تھے لیکن وہ تورات کا اپنی کتاب کا کوئی علم نہیں رکھتے تھے، جیسے آج کل ہمارے اور ہم میں بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو قرآن اور حدیث نہیں جانتے، اور وہ کتاب پر یعنی قرآن کریم پر، احادیث پر، سنت و شریعت کی وجہ سے اپنے جاننے والوں پر یعنی علماء پر اعتماد اور ان کا اعتبار کرتے ہیں۔ جو ان کو بتلا دیتے ہیں وہ اس کو سچ اور حقیقت جانتے ہیں اور پھر اس پر عمل کرتے ہیں۔ اسی طرح جو یہودی عوام تھی وہ اپنے علماء پر اعتماد کرتے تھے اور ان کے علماء ان کو یہ باتیں بتلایا کرتے تھے۔ ہمارے یہاں علماء اسلام میں تو حق اور سچ بات بتلائی جاتی ہے، اگر کوئی آدمی غلط بتلا بھی دیتا ہے تو بہت سارے آدمی ایسے ہیں کہ جن سے معلوم کر کے اس کی تصدیق اور تائید حاصل کی جاتی ہے۔ اگر وہ غلط ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن بنی اسرائیل میں یہودیوں میں ایسا نہیں تھا، بلکہ ان کے یہودی علماء نے ان کو جو کچھ بتلا رکھا تھا وہ بتلا دیا کرتے تھے، وہ اس کو حرف آخر سمجھ کر اور اسی کو اختیار کیے ہوئے رہتے تھے۔ چنانچہ علماء یہود نے اپنے عوام کو، اپنے یہودیوں کو جھوٹ موٹ یہ باتیں بتلا رکھی تھی کہ ہم اور تم اللہ کے لاڈلے ہیں، ہم انبیاء کی اولاد ہیں، ہم کچھ بھی کریں اور ہم جو کچھ بھی کہیں ہمارے لیے کوئی گناہ روبال کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ امتیاز اور اعزاز بخشا ہے کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں اور ہمارے لیے بہت ساری رعایتیں ہیں۔ چنانچہ انہی جھوٹی اور فریبی اور دغا بازیوں کو لیے ہوئے یہودی عوام بھی بیٹھے ہوئے تھے، خود نہیں جانتے تھے اور نہ وہ تصدیق اور تائید کی ضرورت سمجھے تھے، اور نہ یہ ایسا کوئی دوسرا موقع تھا۔ وہی علماء تھے، وہی باتیں تھی، آنکھ ناک بند کر کے وہ ان کو قبول کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت شریفہ میں اسی بات کو بیان فرمایا ہے کہ نہ وہ کچھ جانتے ہیں، نہ وہ دوسروں سے معلوم کر سکتے ہیں، نہ انہیں حقیقت کا علم ہے، بس ایسے ہی آرزویں ہیں، تمنائیں ہیں اور کچھ بہکائے کی باتیں ہیں جن کے زعم اور خیال میں وہ پکے ہوئے ہیں۔
کہ ہم صحیح اور سیدھے راستے پر ہیں، ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ آیت کریمہ سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ دین کے نام پر کسی ایک شخص کی بات کو آنکھ بند کر کے قبول نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کا طریقہ یہ ہے سنت و شریعت اور قرآن و حدیث کی بات کو ایک دو نہیں بار بار معلوم کیا جائے اور اس کی دوسرے علماء سے تائید اور تصدیق کی جائے تاکہ کوئی گمراہی کا راستہ کھل نہ پاوے۔ اللہ تعالیٰ صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔